حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ خلیفہ بنے، آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ تنخواہیں تو آج بھی منسٹرز کی ہوتی ہیں اور تمام وزراء کی ہوتی ہیں اور ریکارڈ میں ہوتی ہیں، لیکن ان کا کالا دھن کتنا ہم سبھی جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ کتنی تھی آپ جانتے ہیں؟ مدینہ شریف میں ایک عام مزدور کی دہاڑی جتنی تھی اتنی ہی دہاڑی ان کی بھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی، یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ کی، امیر المومنین کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، جبکہ لا اینڈ آرڈر ان کے ہاتھ میں ہے، کورٹ ان کے ہاتھ میں ہے، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، پورے ملک کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے خطے پر حکومت کی، اب وہ خطہ اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق جانشین بنے۔ حضرت ابوبکر جب جانشین بنے تو دنیا کے تمام حکمرانوں کی روایت کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو جو پبلک پراپرٹی ہوا کرتی تھی، جو جنتا کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، ویسے تو فرعون کا قبضہ ہوتا تھا، نمرود اور قارون اور شداد کا قبضہ ہوتا تھا ان تمام پراپرٹیز پر، اور عام آدمی کی نہ کوئی زمین ہوتی تھی، عام آدمی کا نہ کوئی اتنا بڑا کاروبار ہوتا تھا، اور عام آدمی کو نہ کوئی تجارت بڑی کرنے کی آزادی تھی۔ دنیا میں یہ آزادیوں کا تصور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر بھی کوئی کم پیسے والے نہیں تھے، کوئی غریب آدمی نہیں تھے۔ مکہ کے بڑے تاجروں میں حضرت ابوبکر صدیق کا شمار ہوتا تھا، تو بڑے پیسے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے پیسے والے تھے کہ مسلمانوں کی اتنی مدد کی اور اسلام کے لیے اتنی خدمتیں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان اور تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات۔ ان کے پاس بھی پیسہ بہت تھا، چاہتے تو وہ بھی شاندار سوٹ پہنتے، چاہتے تو وہ بھی اس زمانے کے شاندار نسلی گھوڑوں کا استعمال کرتے، وہ چاہتے تو شاندار ایک محل بناتے جس طرح سے اس زمانے کے حکمرانوں کے محل ہوا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کے محلات ہوا کرتے تھے، لیکن نہیں، اس پرمپرا کو ختم کیا حضور نے، اور پھر حضور کے جانشین نے اس روایت کو ختم کر دیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی دہاڑی کتنی؟ مدینے کے عام مزدور کی طرح، اور کبھی کبھی وہ جب خوف خدا ان کے اوپر طاری ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ اے اللہ، کاش میں انسان نہ ہوتا، کوئی ایک ذرہ ہی ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک ذرہ ہی ہوتا، کیونکہ ذرے سے تو حساب نہیں ہونا نا، انسان سے حساب ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جواب دینا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے شعور عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی اور خواہش عطا فرمائی، تو انسان سے تمام حساب کتاب ہونے ہیں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم بہترین مخلوق ہیں، 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں، لیکن حساب و کتاب صرف ہم سے اس وجہ سے ہونا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی خواہشات بھی عطا فرمائی۔ تو اگر کوئی بندہ خواہشات پہ قدم رکھ لے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لے تو اس بندے کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو بندہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال نہیں دیکھ رہے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ کاش میں ایک ذرہ ہی ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا، جب اس زمانے میں تو CCTV کیمرہ نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس میں ہم ریکارڈ ہو رہے ہوں، لیکن اس بات کا یقین تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ رب العزت ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جمع کرنے کو، مال کمانے کو اہمیت نہیں دی، بلکہ جتنا بھی تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔